کچھ یوان سمجھ تو چھو کاشر اسی چاہ سے کاشر سوئی چکنا سے لیکن بہت نیچے اتر کر کے چاہتا ہوں میں براہ راست آپ کے دلوں سے خطاب تمہارا دل ٹوٹے آپ اپنے مائن کو بچانے والے بنو. یہ ہماری کشمیری نسل میں برباد ہوگی, یہاں اسلام ختم ہو جائے گا اور بے شمار ہمارے دشمنوں کے پلان یہی ہوں گے. کیا تھا تکلیف کو وہ تو ڈاکٹر سے ڈاکٹر کو چیک اپ یہ کرنے میں ٹیسٹ کرنا بند نہیں ہو, کیا لیور کا انفیکشن. ڈاکٹر ونان خطرناک انفیکشن سے سٹارٹ گومت سہ واریاہ زیادہ سگریٹ چیوان بیٚیہِ چھُ دُہ نِوان سورُے اندر. اگر سو سگریٹ کٹ کر رکھنا ژےٚ گژھی لیور ڈیمیج اور اس کے بعد بالکل ختم ہو جائے. ڈاکٹر نے ڈکلیئر کو تمہارے سگریٹ پینے کی وجہ سے تمہارا لیور خطرناک انفیکشن والا ہوا گیا ہے, تو اگر ژٕ سگریٹ کنٹرول کر رکھنا ژٕ ہیٚککھ تمہِ ورٲے ٹھیک گٔژھِتھ. ڈاکٹر لیُکھ نُسخہٕ بیٚیہِ دِتِن دوا بیٚیہِ ووٚنُن صاف صاف بایا ژٕ کر ہسا کر سمجھ اگر ژٕ کنٹرول کوٚرُتھ تہٕ ژٕ ہیٚککھ نہٕ بٔچِتھ. پتہٕ گژھی ژےٚ یہ گوٚو پریشان حٲران غمزدہ بیٚیہِ کوٚرُن اِرادٕ کیٛاہ سا تہِ گژھِ تن ڈاکٹرن چھُ مےٚ وعدٕ دیُتمُت بہٕ گژھٕ ٹھیٖک بشرطے بہٕ کرٕ پرہیز مگر کر بہٕ پرہیز. درٛاو وۄنۍ یہِ چِٹھ ہٮ۪تھ نٮ۪بر دوا ٹھیلہٕ ہٮ۪تھ یُتھُے نٮ۪بر درٛاو أمِس چھُ دوس فون کران کیٛاہ سا ژٕ کتہِ چھُکھ دپان یہِ کہِ پکان چھُس بازر منٛز جلدی وات جلدی مےٚ چھُ وۄنۍ اکھ خاص سگریٹ روٚنمُت میڈ اِن امریکہ. یہ کیا ون جواب أمِس کیا ون جواب أمِس گژھیٛا سُہ چھُ ونان یِتھ نا سُہ دپان ہے بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یِتھ اَدٕ یی بٕے اوٗرۍ ہے نہ نہ یور نہٕ دپان نہ سوالٕے چھُنہٕ ہے ژےٚ چانہِ شوقے اوٚن مےٚ ٹھیٖک ژےٚ کوٚرُتھ اِرادٕ بہٕ گژھٕ نہٕ ہُہ آوٕے سُہ ووت یُتھُے سُہ ووت سُہ چھُنہٕ ہے السلام علیکم ژےٚ کیٛاہ پتہ گوٚو سٹاپ میڈ اِن امریکہ خاص پیکنگ اے کلاس. یہ لڑکا پیے گا سگریٹ چے یہ سگریٹ ٹھیک ہے أمِس چھُ وۄنۍ اندر دل کران بچاوان جناب أمِس آو کیٛاہ تُہۍ کیٛاہ ؤنِو تتھ ٹٮ۪ٹ تقاضہٕ بے قرٲری کیٛازِ أمِس چھُ آو گژھان امیُک واریاہ زیادٕ اَمہِ ورٲے چھُنہٕ ہٮ۪کان یہِ روزتھٕے نہٕ أمِس چھُ دل کران بہٕ کرٕ یہِ چیٖز مگر ہۄپٲرۍ چھُس ڈاکٹر سُنٛد ووٚنمُت سُہ چھُ ذہنس منٛز یِوان گوٚو مےٚ جنگ شروع. ڈاکٹر نے کہا سگریٹ مت پینا نفس کہتا ہے پیو عادت چھُ ونان اکھ دامہ زیادٕ نہٕ صحیح اکھ دامہ. ڈاکٹر چھُ ونان اکھ دام تہِ اگر اکھ دام تہِ چوب ژٕ گژھی یہ جنگ میں آخر میں کیا کرے گا یہ میں پیتن کیسا تہِ کرُن مگر بہٕ چاہٕ مےٚ پیتن یہِ دوس کٹ کرُن. أمِس چھُ پریشان أمِس چھُنہٕ نِندرٕے یِوان أمِس چھُ مطلب نہ چھس بچ نہ چھس نِندٕر بے قرٲری یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ اَمہِ لَٹہِ کِتاب پَرٕنۍ سٹڈی کَرٕنۍ نہٕ پتہ کیٛازِ أمِس چھُ ٹینشن یہِ گوٚو باتھ روٗم تَتہِ چھُس نہٕ تقاضے گژھان پوٗرٕ کم گژھِ أمِس سگریٹ آسٕنۍ مگر چھُنہٕ کانٛہہ لیکن اپنے آپ کو یہ کنٹرول کرے گا جنگ کرے گا اپنے آپ کے ساتھ اور اس کے بعد پھر قابو کرے گا. یہ پنس پانس وون بایا ییٚلہِ ژٕ ہُہ سگریٹ ایوایڈ کرنہٕ خٲطرٕ تیار گوٚو توت اکھ جنگ پیٚیہِ ژےٚ سۭتۍ کرُن ژٕ کوٚرُتھ سُہ جنگ مگر کوٚرُتھ ژٕ کنٹرول. سُہ اوس ڈاکٹرن سُہ چیٖز بیان کوٚرمُت بیٚیہِ شاید حرام تہِ اوس نہٕ سُہ ناجٲیز قریٖب ہیٚکہِ ٲسِتھ یا مکروٗہ ہیٚکہِ ٲسِتھ مگر یہِ زن شراب حرام تیُتھ حرام چھُنہٕ سگریٹ اتھ در تتھ ییٚلہِ ژٕ کنٹرول کوٚرُتھ تتھ ییٚلہِ ژےٚ کنٹرول کوٚرُتھ یہ چھُ خۄدایَن تہِ نبی صٲبن حرام کوٚرمُت یُس یہِ مولانا صٲبن بیان کوٚر ژےٚ کیٛازِ کرکھ نہٕ کنٹرول ژٕ کیٛازِ مانان چھُکھ ژٕ پننِس سوالس حساب پتہ نہیں تم سمجھ رہے ہو یا نہیں میں کیا سمجھا رہا ہوں میرے بھائیوں بس وہی سمجھو تک یہ ہے تمیدی گفتگو. نمبر اکھ اَسہِ چھِ اللہ تعالیٰ ترٛےٚ چیٖز عطا کٔرمٕتۍ سُہ چھُ ہر أکِس. نمبر اکھ ایمان نمبر زٕ فرٛٮ۪ش جوٲنی اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ ڈِفیکٹ اتھ منٛز چھنہٕ کٕہٕنۍ کمی نہ آنکھ کی کمی ہے نہ کان کی کمی ہے نہ دماغ کی کمی ہے نہ ایب نارمل سی ہے نہ مینٹلی نہ فزیکلی فٹ جوانی خدا سورُے کینٛہہ فرٛٮ۪ش عطا کوٚرمُت. ترٛیٚیِم چیٖز کیریکٹر خدا جو کیریکٹر عطا کوٚرمُت. أسۍ چھِنہٕ ماجہِ ہِنٛدۍ جٔڑ منٛز دُنیاہس منٛز آمٕتۍ شرٲبی بٔنِتھ آوارٕ بٔنِتھ نہیں ہم دنیا میں آئے ہم کوئی داغ نہیں کُنہِ قٕسمُک کانٛہہ داغ چھُنہٕ اَسہِ. تو تین چیزیں ایمان کیریکٹر تو صحت یہ تینوں چیزیں ہم کو نصیب. ایمان کو نصیب چونکہ مسلمان گھرس منٛز آئے
کیریکٹر اس لیے نصیب کہ بالغ سپدنس مان اس معصوم زندگی ات من اگر کھانا گناہ تم تم ات من اگر کھانا غلطی گمز تم معاف. اور صحت مسئلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہیں ڈیفیکٹ ہوگی. ممکن کنس بچس تھوڑا کمزور ام لوکیش ممکن امس بچس تھوڑا ویکنس لیکن بہرحال یہ کیسا یا جوانی مز آسو گو تو سورج خدا نے عطا کورمت ایکسپشنل کیس الگ ہے کہ کنس انسانس کم کمی ایسے مگر جنرلس میں بھائی ساری فٹ. تو 3 چیزیں نصیب ہوئی ہیں: ایمان، کیریکٹر، صحت. یمن ترشوینی ہمیشہ خطرہ اس کے زمانوں سے جزا دیتا. اس کے زمانوں سے کیا خطرہ چھو جناب؟ بے شمار تم ویب سائٹ، بے شمار چینل، بے شمار تھیوریز، بے شمار ادارہ، بے شمار طبقات، بے شمار افراد تم سب یہ محنت کرت ایمان وول گوس کنفیوز گوس. یہ کنفیوژن کرن تم پتہ خدا سن ذاتس متعلق، یہ کنفیوژن کرن تم پتہ نبی صلی ذاتس متعلق، یہ کنفیوژن کرن تم پتہ صحابہ صاحب متعلق، یہ کنفیوژن کرن تم پتہ قرآنس متعلق، یہ کنفیوژن کرن تم پتہ مرن پچھا زندگی کے نہ، بلکہ یہ کنفیوژن کرن تم پتہ پورے اسلام سے متعلق. اور یسی ایمان وول جوان چھو اگر امس بیس مضبوط آئے نا یہ گھس کنفیوژن شکار، یہ گھس متاثر. اور چاہے زی ون یا نہ ون اندر یہ امس شک خبر خدا چھا کنہ، اندر یہ امس شک خبر نبی صاحب چھا نبی برحق کنہ کہاں نہ کہاں. اور تم کنفیوژن پودہ کرنے والے سے تیز ماہر تم اصل پہ سمجھن کہ کم چیز کس کن کرو اس پیش یم سے تمن پانے گھس نفرت پنس نبی صاحب. کہاں چیز کس کن سمجھاؤ کہ تم گھن دور تم گھس شک. مثلا فرض کرو اس کی زمانہ سے عموماً یما ونہ کیا سا تھی شو خدا مانا دپان ہاں تھی چھو نا وچھن خدا دپان نا اب تھی کس کن چھو بس گو یا دپان آ یہ جو صحیح میں چھن زمین وچھن خدا وہ کس کن مانا گو یہ کرم جو چھو اتی بزی چونکہ امس چھو ذہنس من کہ خدا چھو سزا اس وچھون تو پتہ مانو چھو سزا سیم تھے کن عقل چھو سو چیز جو بگڑ ون وچھ سے پتہ مانو میان باڈی من روح یہ سو چیز گوڑ وچھ بہ پتہ مان بہ فضاس من آکسیجن یہ سو چیز گوڑ وچھ بہ پتہ مان بہ میانس مالس میانس ماج نکاح گومت بہت تمس اوسمت بہ کت کن آسا بھائی تم پتہ ذات ات اگر کم ون مے بہت چٲنِس مٲلِس چانہِ ماجہِ اوسا نکاح دپان بالکل ژےٚ چھا وٕچھمُت دپان بہٕ کتہِ وٕچھا بھائی اوسُے نہٕ تمہِ وِزِ دپان تیٚلہِ چھُکھ نہٕ ژٕ گویا ژٕ چھُکھ اندیکھا مانان ژےٚ چھُکھ نہٕ وٕچھمُت سُہ چھُکھ سُہ چیٖز مانان ییٚلہِ ژےٚ وٕچھمُتٕے ژےٚ کِتھ کٔنۍ مونُتھ یہِ گوٚو یہِ پریشان اَتھ یہِ چھُ صحیح اچھا ژےٚ چھا ماجہِ ہُنٛد بَبہِ دۄد چوٚمُت دپان ہا چوٚمُتٕے آسہِ ژےٚ چھا وٕچھمُت دپان مےٚ کَتہِ چھُ یاد اَدٕ ییٚلہِ نہٕ ژےٚ یادٕے ژےٚ کِتھ کٔنۍ مونُتھ ژےٚ چھُ ماجہِ دۄد چوٚمُت یہِ چھُ بیوقوٗف اگر یہِ کنفیوٗز گژھِ أمِس کیٛاہ چھُ کَرُن أمِس چھُ تھوٚد تھپیر لگاوُن دَپُن ژےٚ چھُ دٮ۪ماغ ٹھیٖک دۄد والے کِتھ کٔنۍ آسا بہٕ یہِ غرض یہ کہ کنفیوز کرنے والے اس طرح سے کنفیوژن پیدا کر دیں گے کہ آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. اک خطرہ چاہیے دویم خطرہ چاہیے کہ لالچ دن ویل دن لالچ سو کمش لالچ آس واللہ عالم لیکن لالچ ہے ایڈمیشن کڑن سیٹ سے کڑن ملازمت رٹن پونس سے رٹن چکر کڑن پورا گھن وغیرہ وغیرہ اور تک مز سہ چیز کرن یم سے ایمان ختم گھس پہ انسان پنس پانس سمجھان ہے ام سے کیا گھس بہ پتہ کیا گھس اگر بہ ٹیوک کر پتہ کیا گھس اگر بہ یہ پان نگران پتہ کیا گھس اگر بہ یہ چیز بن کہیں فرق پہ اگر بہ فلانی چیز کر اس فلانی چیز پرن سہ کفر مگر امس یہ ذہنس مز یا تیس پانس ذہنس مز یا ترائس کھانا ذہنس مز ام تھی کہین لہذا لاگی تی کرن ایمان ختم ہو جائے گا. تو گیا ایمان اللہ کی ذات نبی کی ذات قرآن کی حقیقت آخر کی موت اسلام کی سچائی یہ سوری تسلیم کرو اچھا ایمان. ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا گو؟ ایمان گو نظر نہ آنے والے اللہ کو ماننا اللہ کے کہنے پر اور نبی کے کہنے پر اچھا ایمان.
نظر نہ آنے والے اللہ کو دیکھ کر کے اللہ کو ماننا تچن والا ایمان، یہی فرق سمجھو۔ ہم اگر کہیں گے پہلے اللہ کو دیکھیں گے پھر مانیں گے، وہ ایمان ہے ہی نہیں۔ کیا گسو سے سال بھی قیام کرو تک وچو ساری پت مانو تک اس کا ایمان۔ اس دنیا میں نظر نہ آنے والے اللہ کو دیکھے بغیر اس لیے مانا کہ اللہ نے اپنا پورا تعارف کرایا اور اللہ کے نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا، اس لیے ہم نے مان لیا۔ جناب والا اگر پنس ٹیچرس ونک تو چھو بنا فلانی چیزس من گو پروٹین، فلانی چیزس من گو آئرن، فلانی چیزس من گو میگنیشیم، فلانی چیزس من گو کیلشیم، فلانی چیزس من گو زنک، فلانی چیزس من گو فاسفورس، فلانی چیز من گو فلانی چیز، اور مز گئی وٹامن ای، وٹامن سی، وٹامن اے پلس اے۔ اچھا ہو تو کچھ جواب ہے وہ نظر آنے والا نہیں ہے، وہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ وہ تو ان کے فنکشن سے پتہ چلتا ہے وٹامن کون سا۔ جناب سے کرنے زنگان داغ علامت کی وٹامن ڈی کم ہو گیا ہے، صبح تاپس میں جا کے کیل وٹامن ڈی لیول برابر جائے گی زنگان تلزام سگوئی فلانی چیز جسے علامت کی وٹامن ای کم ہو گیا ہے، آپ سنترے کھاؤ چونٹ کیا وٹامن ای کی لیول برابر ہو جائے گی، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ایسا شباسان سشی فلانی کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے، یہ کھاؤ، مگر سو کیلشیم، سو میگنیشیم، سو پوٹاشیم، سو فاسفورس، سو زنک اور وہ یہ تمام چیزیں دیکھی کسی نے نہیں ہے، مانتے سب ہیں۔ گو یہ کنفیوز خدا سے ذاتت متی کیا ہے سچن خدا بسمتی وہاں سے خدا کا پہنچ۔ میں جو سمجھا رہا ہوں سمجھو اچھی طرح سے، اللہ کی ذات میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے ہماری کمزوریاں پکڑی ہیں۔ انسان کس کن چاہتا کمزور کرو، کس کن چاہتا کی کنفیوژن کا شکار بنو، کس کن طرح شخص ہے اس وقت آپ کی بے شمار ویب سائٹ کام کر، بے شمار افراد کام کر، بے شمار کتاب یہاں تقسیم کر رہی ہے کشیر ماس تو یہ سکورن کالجوں میں ہے کہ خطرہ ہے اس کیونکہ میں نے کالجوں کے حالات بھی معلوم کیے ہیں، یونیورسٹیوں کے حالات بھی من کو معلوم ہے۔ اور افراد کیا بتا میشو پان نفر بنا ایسا شو پھلینی کالجس من ٹیچر سو کھلم کھلا وانا بچو تمہارا کھلا جب بھی جی بنا چو بچو تمہارا کھلا جب بھی جی لیکچر دی ہم سے نے لیکچر اس من ایسا اندر رسول صاحب اور یا جائے اس موقع میں سو بنگی بچا گویا آپ کے سامنے آپ کا ٹیچر ہے جو تم کو کنفیوز کر سکتا ہے، تمہیں وہاں بچانا ہے اپنے آپ کو۔ میں سمجھا رہا ہوں تو آپ کے ایمان کو خطرے کہاں کہاں ہیں۔ جناب سے خود موبائل آسمان راو کستان یہ زبردست سکالر مگر جو عزیز یہ تسکن بیان کرنا تو کسر کو دس تو غرض یہ کہ ایتھیسزم، ایگنوسٹکزم اور دوسرے پتہ نہیں کتنے قسموں کی ازموں کا خطرہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یا پھر کہ صورتحال تمہاری اپنی بیس مضبوط نہیں ہے۔ کیوں بیس مضبوط نہیں ہے؟ سچ تو سمجھوں تو ہی نہ میون خدا چھو کیا تو خدا سن تعارف چھو کیا سن سمجھوں مت سو بینستان تک تعلیم مت یا یہ چپٹر جن کو آپ کا قصور نہیں ہے، یہ چھو ان کا قصور سودی کتھا سے جس چیز میں پورمت ہوئی میں بوزمت میں بوزمت خدا چھو ٹھیک ہے گھر کے نش بوز دوستن نش بوز ماج نش بوز بہت بیمار گژھان خدا صبح میرے بچہ شفا بہت سمجھان خدا ہے من جو نماز پڑھا اڑانا سم یاد اڑا مسم یاد جو تو اللہ کے بارے میں میری معلومات کی بیس کمزور ہے، ڈھیلی ہے، اور آسمان اگر کن جائے میں کنفیوژن یہ باہر نہ تمہیں ڈیفائن کرے، باہر نہ تمہیں فائٹ کرے۔ اس لیے میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ ایمان نام ہے نظر نہ آنے والے اس اللہ کو ماننا جو اللہ اس ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ ٹھیک، ایک قدم اور آگے چلتے ہیں تو یہ جن برمل دیکھنے چھے بسوتا تیمان یم مدرس وین چھے یم مولانا صاحب چھے یم تبلیغ واجی بسون تیمان وان بسون تیمان لڑکا ممکن اسوانا یم سکولن من یم کالجن من چاہے تم ٹیچر چاہے تم سٹوڈنٹ چاہے تم سٹاف تم اگر موجود چھے تم بوزن تیمان تام اگر کہتا ہے تم کر سکتا ہے۔ یونیورس کتنی بڑی ہے جواب کوئی پتہ نہیں، کچھ نہ کچھ اندازہ ہے کہ ہاں سائنسدانوں نے بہت محنت کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کئی میٹر بنائے ہیں کائنات کو پہچاننے کے لیے کتنی بڑی ہے۔ تم میٹر چھا صحیح نہ چھا صحیح اچھا سے باز اس میں ایک طریقہ یہ ہے جاننے کا، ایک ایسا راکٹ جو ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر اڑے گا، ایک سیکنڈ میں، یہ لائٹ کی رفتار ایک سیکنڈ میں 1,86,000 کلومیٹر اڑے گا،
یہ راکٹ جب زمین سے اڑے گا تو 6 منٹ میں سورج تک پہنچ جائے گا، 4 منٹ میں سے. کیا وہ سمجھ؟ یہ راکٹ جب اڑے گا تو زمین سے سورج تک 6 منٹ میں پہنچ جائے گا. یہ ہے کیلکولیشن. غلط ہے صحیح ہے مجھے اس سے بحث نہیں. ابھی جو میں نے سنا یا پڑھا ہے وہ میں سنا رہا ہوں. یہی والا راکٹ جب سولر سسٹم کے آخری سٹار پر کے لیے جانا چاہے گا 6 ارب سال لگیں گے. اچھا سائنسدان ونان یہ وہ دنیا ہے جو ہمیں دریافت ہو گئی اور اس کے بعد دنیا بھی پھیل رہی ہے. دنیا بھی پھیل رہی اور کتنی پھیلے گی ہمیں نہیں معلوم. اتنی بڑی دنیا میں، بس سمجھو پوائنٹ، اتنی بڑی دنیا میں لائف سپورٹ سسٹم وہ کیا ہوتا ہے؟ یا کوئی انسان زندگی ہے گزرے لائف سپورٹ سسٹم. سو کیا؟ ہوا، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، واٹر، غذائیں، بیلنس موسم، سردی اور گرمی، خاص درجے کی انرجی، ہیٹنگ، ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں جہاں ہوں وہاں زندگی چل سکتی ہے. ٹھیک ہے. سائب ایریاز میں ہر زندگی گزارے کیا تچو -5 -70 اچھا زندگی. صحراؤں کے وہاں جہاں ٹمپریچر 60 70 وہاں ہے زندگی گزرے. بس لائف سپورٹ سسٹم کا مطلب موسم کا ساسن سے جسے برداشت کو کرے. یہ گژھن غذا آسن، گرمی تہ آسن، ہوا تہ آسن، آب تہ آسن. یہ تمام چیز جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. تک لائف سپورٹ سسٹم. آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، نیند کے بغیر زندگی نہیں ہے، ہیٹ کے بغیر زندگی نہیں ہے، غذاؤں کے بغیر زندگی نہیں ہے. یہ سب کچھ ہے. اس کو کہتے ہیں لائف سپورٹ سسٹم. اتنی بڑی کائنات میں صرف زمین وہ جگہ ہے جہاں لائف سپورٹ سسٹم ہے، باقی کہیں نہیں ہے. یہ کون ہے جو اور جگہ پر لائف سپورٹ سسٹم نہیں بنایا؟ اس زمین پر لائف سپورٹ سسٹم کس نے بنایا؟ وہی اللہ. یہ ایکسپشنل کیسے ہو گیا؟ چلیے سب ٹھیک ہے. ہماری باڈی کو کن کن چیزوں کی ضرورت تھی ہم کو نہیں معلوم تھا، اور جو ہماری ضرورتیں ہیں ان چیزوں کی حفاظت کے لیے کیا ہونا چاہیے ہمیں نہیں معلوم تھا. جناب ایسا سا پتا ہمیں آنکھ ہونی چاہیے اور اس آنکھ کی حفاظت کے لیے پورا سسٹم چاہیے، اور وہ آنکھ کا اوپر کور ہو. وہ کور جو ہے وہ بند ہوتا ہو اور کھلتا ہو اور ہماری مرضی کے تابع نہ ہو، کیونکہ ہماری مرضی کے تابع ہوگا ہم آنکھ کھول کر کے رکھیں گے تب تک آنکھ کو ڈیمیج ہو جائے گا. اس لیے وہ خود کار ہو، آٹومیٹک. اس لیے ہماری آنکھ کے اوپر جو کور ہے وہ آٹومیٹک چلتا رہتا ہے. اس سے تک سبحان کار سے بند خواہ نہیں، وہ خود بخود چلتا رہتا ہے. تم نہیں میتھ والے یہ تو بتائیں گے کہ دن میں آنکھ کتنی مرتبہ کھلتی اور بند ہوتی ہے، لیکن کنٹرول کون کر رہا ہے اس آنکھ کو؟ ہم تو نہیں کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کوئی ہے جس نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جس کی ہمیں ضرورت ہے. کوئی ہے جو اس سب کی حفاظت کا بڑا سسٹم بناتا ہے جو اسے چاہیے. ہم دنیا میں آئے دانت نہیں، کوئی ہے جس نے دانت نہیں دیے، ناخن دیے، پرائیویٹ پارٹ کو کور دے دیا، دانت نہیں دیے. کیوں؟ ان کو دنیا میں جا کر کے ابھی دودھ پینا ہے، دانت نہیں چاہیے تجھے. اس کے بعد جب دنیا میں آئے ہم نہ دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ سمجھ سکتے تھے. ہم نے آتے ہی دنیا میں اپنی ماں سے دودھ چوسنا شروع کیا. یہ کس نے سکھایا؟ دودھ چوستے چوستے ہماری باڈی میں جوس پہنچا. ٹھیک ہے صاحب، ہم دودھ پینا ہمیں شروع کر دیا، لیکن ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جن مسائل کو ہمیں اپنی ماں کو ڈیلیور کرنا ہے. میں کرنجڑ دودھ مشمار دودھ بچے کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ٹھنڈ لگی ہے، پیٹ میں درد ہے، یہ بتائے گا. لیکن بتائے گا کیسے؟ وہ ابھی بولنا ہی نہیں جانتا ہے، وہ بولنا نہیں جانتا اور ماں کو پتہ نہیں چلے گا. اس کے پاس ایک آرٹ ہے، اس آرٹ سے یہ اپنی ماں کو بتا دیتا ہے مجھے کیئر کرو. وہ آرٹ ہے رونا. یہ رو کر کے اپنی ماں کو بتاتا ہے مجھے کیئر کرو. اب ماں فوراً دیکھے گی میرے بچہ کیا دے گی. اب وہ دیکھے گی یا تو پیشاب کیا ہوگا تو چینج کرے گی، ڈائپر نکالے گی، دوائی دے گی، دودھ پلائے گی، کپڑے چینج کرے گی. وہ فوراً کیئر کرے گی. اگر اس بچے کے پاس رونا نہیں ہوگا تو ماں کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس بچے کو رونا کون سکھا بھیا. ٹھیک ہے صاحب، کچھ دنوں میں اور آگے چلا. ایک وقت آئے گا کہ یہ بچہ کیا کرے گا؟ یہ کھجلانے لگے گا. یہ لا کشم اوتام وہ سن اس بچہ سوتا کہ میں آؤ کشم اوتام اس میں کشم یوان دینا. ٹھیک جو ہی کشم شروع ہو جائے گا
یہ کھجلانے لگے گا. اس کو کون کہتا ہے کہ تمہاری باڈی کے اندر ایک کرائسس پیدا ہو گیا, اس کرائسس کا علاج ہے کشن, ٹھیک ہے, یہ کھجلائے گا اور ٹھیک اسی جگہ کھجلائے گا جہاں جا جائے اس کشن, یہ ٹھیک ہو گیا. آگے یہ جب آگے چلے گا تو یہ ابھی سی بچس کشن یہ ایسے کرے گا, ابھی سی ڈکس پر کشن یہ ایسے کرے گا, چہرے پہ ایسے کرے گا. لیکن اگر آنکھ کو کھجلانا ہوگا وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ ایسے کرے گا. ایسا ہی ہے, اس کو شکر ہے, وہی ہے. اللہ فرماتے ہیں میری کائنات کے چپے چپر پر میری قدرت کی نشانی موجود ہے کہ جناب والا تو مزاسن واریا انسان یمو آسام کرنٹ ایسا ٹچ کربت مگر یقین جو سیر نہیں, یقین جو سیر نہیں کہ یہ وہ خطرناک چیز کیوں زیادہ بوزمت کہ دل میں یقین بیٹھ گیا. تو بس بہت سے شیئر کرنٹ دبن زائن کر کہتے ٹرائی دبن کیا ہونا گیا. اللہ کی ذات قدم قدم پر ہمارے سامنے ہے مگر وہ وزاد خود نہیں. دبن خدا جو گشمل میں تو بس دو ہی چلنے سوچا دبن کس کا مطلب دو ہے دبن کس کا بس کسی کے بوانے سے کس کا چاشا پاور ہاؤس گشمل دبن نہ بچہ کس کا جانا پاور ہاؤس ہو دبن کیا لائٹ کائنات ہو کہ کون اشوانا کے امتحان کے نظر بنو, یہ کہ یہ انسان اشوانا کے امتحان کے نظر بنو, یہ کہ کائنات چل رہی ہے. کوئی کہہ رہا مجھے لائف سپورٹ سسٹم جس ذات نے اس دنیا میں پیدا کیا, اس لائف سپورٹ سسٹم کے لیے آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونو آکسائڈ بیلنسڈ, اس کو بیلنس کر رہے ہیں. پانی سائنٹسٹوں نے کوشش کرنے کے بعد پانی کا فارمولا معلوم کر لیا ہے. کیا سے کیا پانی کا فارمولا بولو نا جلدی سے, ٹھیک ہے. ایچ کا مطلب ہائیڈروجن, او کا مطلب آکسیجن. ہائیڈروجن اتنا چاہیے, آکسیجن اتنا چاہیے, پانی بن جائے گا. یہ ہائیڈروجن تو آکسیجن کی کچھ جنریٹ کر سکتے کیا پتا کون ہے جو اس کو تیار کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی کو تو ہم نے معلوم کر لیا کیونکہ پانی ہمارے سامنے ہے, اس کا فارمولا ہم نے اپنے ریسرچ سے معلوم کر لیا. اس فارمولے کے پیچھے جو فورس ہے, جو سورس ہے, وہ سورس ہمارے کنٹرول سے باہر ہے. ہاں ہم یہ معلوم کر لیا ہم نے. ایسا ایسا کوئی یہ معلوم چائے سے بڑے مت آج دون بیچ نون بیچ جیسے چائے پتی بیچ گراف دس مت ٹھیک ہے سچو مگر یہ چائے پتی کم کرمس بعد چنا وچھون یہ دودھ کس کرا بعد اس گاؤں میں تھائن تھان میں وہ نمک کون پیدا کر رہا ہے, ایک چیز کو میٹھا بنایا, ایک چیز کو نمکین بنایا. اللہ اکبر. ایک دفعہ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا تو میں بولوں سشو نہ کھایا اس مانا دبا نہ بشو تو مانا تو یہ کیا شکھا ہوا تو یاد گو کاجو یہ ویا کیا گو دپان یہ گو کشمش یم چھا مدر کن دپان یم چھ مدر دپان یپا کن چھنا بیا اچ ونان جنا سن سو ڈرائی فروٹس مس پستا سو چھا نمکین تاہ کس راون یہ نو آسس مز جس آب قطر تھک یہ میٹھا اور اشتر یہ نمکین یہ کس راون یہ نون سوچس کا تھا. بہرحال کائنات چیخ چیخ کر کر رہی ہے اللہ ہے, ہماری باڈی چیخ چیخ کر رہی ہے اللہ ہے. ہمارے نبی نے ہم کو اللہ کا تعارف کرایا, اللہ نے خود اپنا تعارف کرایا. لہذا اللہ پر ہمارا ایمان ایمان کو نقصان ہوا سو نقصان کس کا بات ہے تو یہ کرو کا انسان کنفیوز تو کرو کا انسان غلط تھیوری بیان کرے. میں سمجھو ایک دو نفر دپان ہے بگ بینگ میں دپا صاحب بگ بینگ چھ بور مگر وہ میں ایکسپرٹ کیا میرا سبجیکٹ وہ نہیں ہے نہ ہمیں دلچسپی ہے اس سے, لیکن چلو سمجھنے کے لیے میں نے پڑھی وہ سمجھا بھی کیا ہے بگ بینگ تھیوری تھوڑا سا میں سمجھوں. اب وہ سنا رہا ہے بگ بینگ تھیوری 50 خراب سال پہلے ایک دھماکہ ہوا, اس دھماکے کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی. مطلب بالکل ٹھیک. وہ دھماکہ کس نے کیا تھا؟ بعض لوگ ان کے تعلق عاشق ہیں. میرے بھائی بسکٹ بتا رہا ہے کہ گندم کسی کھیت میں پیدا ہوا, رشتہ بتا رہا ہے کہیں کاٹ تھا جس کو ذبح کیا گیا تب یہ رشتہ بنا. چائے بتا رہی ہے کہتا جائے سے گو اس وقت کبھی دو بہت یاد ہر چیز اپنی سے پیچھے کی تاریخ بتاتی ہے. کائنات بتا رہی ہے اس کا کوئی خالق و مالک ہے. گاڑی کہیں بنی ہے کوئی چلاتا ہے, گھڑی کہیں بنی ہے کوئی اس کو چلا رہا ہے, موبائل کسی نے بنایا کوئی اس کو چلا رہا ہے, لیپ ٹاپ کسی نے بنایا ہم اسے چلا رہے ہیں. خود بخود بنا نہیں, خود بخود چلتا نہیں. کائنات خود بخود بنی نہیں, خود بخود چلتی نہیں. اس کائنات بنانے والے نے
اپنا تعارف کرانے کے لیے ایک ٹیم بھیجی. اس ٹیم کے آخری فرد کا نام ہے محمد رسول اللہ. ان سے زیادہ بہتر کریکٹر اس کائنات میں کسی کا نہیں. اور یہ ہم نہیں کہتے, تمام تم افراد یہ اوپن مائنڈ رکھ کر کے جو اللہ کے نبی کو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے بہتر کردار تو کسی کا بھی نہیں. کوئی بڑی کتاب تم دیکھو, یورپ کے بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے فلاسفر, بڑے بڑے تھنکر کیا کیا کہتے ہیں. تاسمشیر دشمن تم سے ذہنت محنت کوشش کرا اللہ کے نبی کا کردار کو داغدار بنائیں, لیکن جو منصف ہیں وہ اعلان کر کے کہتے ہیں اس جیسا کردار کسی کا نہیں. دنیا کے رولر آ جائیں اور محمد رسول اللہ کو سامنے رکھیں کہ ہم رولر کے حیثیت سے دیکھیں مقابلہ کرتے ہیں. دنیا کے ہسبینڈ آ جائیں اور محمد رسول اللہ کو رکھیں بحثیت ہسبینڈ کے دیکھیں مقابلہ کر کے کسی بھی فیلڈ میں مقابلہ نہیں کر سکتے, کسی بھی فیلڈ میں. اور یہ ہم نہیں کہتے, وہ لوگ جو اوپن مائنڈ کے ساتھ پڑھیں گے وہ بھی یہی کہتے ہیں. اس اللہ نے محمد رسول اللہ کو وہ سب کچھ دیا تھا جو کسی انسان کے اندر ہو سکتا ہے. اس کے بعد ان کو کہا یہ رول ماڈل ہے دنیا کے انسانوں کے لیے, رول ماڈل ہے دنیا کے انسانوں کے لیے. مجھے رول ماڈل کی بات یاد آ گئی, میں سناتا ہوں آپ کو واقعہ. حالانکہ مجھے بہت دنوں کے بعد یہ واقعہ یاد آیا. ساؤتھ افریقہ موضوع سخت لیڈر تو یم بزرگ حضرات پرمل لیکھ میں تم آج بوزن تسن ناو تمس ونان نیلسن منڈیلا. سہس کالس جیلس من بند بہت عرصے تک. جب جیل سے چھوٹا پھر وہ پریزیڈنٹ بنا تھا وہاں. جب وہ پریزیڈنٹ تھا تو ایک دن وہ شہر کا دورہ کر رہا ہے. پریزیڈنٹ صاحب دورہ کر رہے ہیں شہر کا, ٹھیک ہے. دورہ کرتے کرتے شام دیر ہو گئی تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے کہا ڈنر آج کسی ریسٹورینٹ میں کریں گے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں نہیں. انہوں نے کہا سر ٹھیک ہے. وہ گیا کسی ریسٹورینٹ کا سلیکٹ کیا, وہاں سیکورٹی لگائی, چیکنگ ہو گئی. انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے. تب تک پریزیڈنٹ جو ہے وہ پارک میں گھومتے رہے. وہاں جب سب کچھ ہو گیا, چیکنگ بھی ہو گئی, یہ بھی ہو گیا, اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ آ گیا. جب وہاں ریسٹورینٹ پہنچے تو وہاں اندر ایک آدمی کونے میں کھانا کھا رہا تھا. سو گنڈ بیت ہے. جو ہی پریزیڈنٹ اندر داخل ہو گیا تو صبح پریشان اور اتنا بے قرار ہو گیا. وہ شکن سے بیر میں شکن سے خیال جن کے گئے پریشان ہے کیا دلیل پہ. پریزیڈنٹ نے کہا وہ ایون بولائی اس کو ہمارے ٹیبل میں بٹھاؤ. سیکرٹری صاحب گئے, کہنے لگے صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. سوچ بیچار وہ آنا نہیں چاہتا تھا, لیکن ڈرتے ڈرتے گھبراتے گھبراتے اپنی ٹرے کھانے کی اٹھا کر کے وہ بوتل جو ساتھ ہوگی وہ بوتل لے کر کے آگے سامنے بیٹھا. بس اس نے کھتی نا وہ بیچارہ پریشان ہے تو ہم سے سیری ہارا کیا پریشانی. مگر ننسل مڈیلا اس کو دیکھتا رہا اور خاموش. شاخا نظر میں زیوا مگر خاموش ہو جو پریشان, مگر حد خود زیادہ پریشان. بارہ جب وہ فنش ہو گیا کھانا تو یہ ان کو کہتا ہے اس سے کہو آپ جاؤ, پیمنٹ تم خود ہی کر دینا اس کی بھی. سیکرٹری صاحب نے اسے کہا سر کہہ رہے ہیں آپ جاؤ, ہم خود ہی آپ کی پیمنٹ بھی کر دیں گے. مگر سچ پریشان نہیں تم اور آخری پریشانی میں دراؤ. سیکرٹری صاحب نے منڈیلا سے کہا اس کا کیا تکلیف, اس کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے, کیا پریشانی. منڈیلا نے کہا کوئی پریشانی نہیں. اس کیا پریشانی سوچ گزارنا تم کیا. تو جب میں جیل میں تھا اور مجھے ٹارچر کیا جاتا تھا یا انٹروگیشن ہوتا تھا, میں کبھی بے ہوش ہو جاتا تھا, اس کی ڈیوٹی تھی مجھے پانی پلانا, ٹھیک. لیکن اس نے پانی پلانے کے بجائے بار بار میرے منہ میں پیشاب کیا. اب اس کو نہیں اندازہ تھا کہ ایک وقت آئے گا جس منڈیلا کو میں پانی میں پیشاب کر رہا ہوں یہ ایک دن صدر ہوگا. اچھا میں جب صدر بن گیا اس کو یہ سوچتا ہوگا وہ کیا کیوں بن جائے. آج جب اس نے دیکھ لیا, پریزیڈنٹ نے مجھے دیکھ لیا, مجھے پہچان لیا, یہ ڈر رہا ہے کہ میرے خلاف اب ایکشن ہوگا. یہی پریشانی ہے اس کو. یہ اچھا صحیح. اب منڈیلا کیا کہتا ہے, کہتا ہے میں نے جیل میں پرافٹ محمد کی لائف ہسٹری پڑھی ہے, انہوں نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا, میں بھی کہتا ہوں میں نے اس کو معاف کر دیا. اور اس کو کسی طرح سے میسج کر دو, آپ ٹینشن چھوڑ دو, پریزیڈنٹ آپ کو معاف کر دے, آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا. منڈیلا نے رول ماڈل کس کو بنایا, محمد رسول اللہ, حالانکہ وہ مسلمان نہیں. تو میرے بھائی, ایمان اللہ کو ماننا, محمد رسول آخری نبی, یہ وہ ایمان. اس ایمان کے بعد بھی اس کے جتنے تقاضے ہیں وہ میں ڈیٹیل ابھی بیان نہیں کروں گا. اپنے ایمان کو کھونا نہیں, نہ اپنے کلاسوں میں, نہ اپنے جابوں میں, نہ اپنے تھیوریوں میں, نہ اپنی ویب سائٹوں میں, نہ موبائلوں کے چکر میں, نہ کسی بدے
تھنکر کی بات سن کر کے اپنی ایمان کو بچانا، آنکھ بند کر کے کہنا غلط کہتا ہے. اور اگر کنفیوژن ہو گیا، ہو سکتا ہے کنفیوژن ہوگا، اور وہ کنفیوژن اندر سے اٹھے گا، اندر سے آ سکتا ہے سوال، اور کبھی باہر سے بھی آ سکتا ہے. فوراً کسی عالم سے ملو، مگر عالم کا سلیکشن کرنے میں غلطی مت کرنا. اگر تم نے کسی ایسے عالم کا سلیکشن کیا جو اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوگا، وہ تم کو جواب نہیں دے سکے گا. جب وہ جواب نہیں دے سکے گا تم کو نہیں جواب ہی، دراصل اسلام کو کچھ ہی نہیں جواب، تو شیطان ایک اور جک لگائے گا. اگر آپ ہسٹری کا سوال جغرافیہ والوں سے پوچھو گے وہ جواب دے گا. آپ فزکس کا سوال کیمسٹری والوں سے پوچھو گے وہ جواب دے گا. آپ میتھ کا سوال لٹریچر والے سے نہیں پوچھیں گے. آپ لا کا سوال میڈیکل والے سے نہیں پوچھیں گے. آپ انجینئرنگ کا سوال میڈیکل سائنس والے سے نہیں پوچھیں گے. ہر ایک اپنا فیلڈ ہے، تو یہ فیلڈ جس کا ہے اس عالم کو، اس عالم کو ڈھونڈو، اور ڈھونڈنے کے بعد اس سے کہو جناب مجھے یہ کنفیوژن ہو گیا، مجھے بتائیے مجھے، تاکہ آپ اپنی ایمان کو بچا سکیں. بس چیپٹر میرا ختم ہو گیا. ایک بات یہ تھی مجھے کہنی، اللہ نے ہم کو پہلی دولت کیا عطا کی ہے؟ ایمان. اس ایمان کو ہم برباد نہیں ہونے دیں گے. میرے بھائی یا میرے بیٹے یا میرے بھتیجے تو میل ماج کے سین بوائے کے بھی نہیں تو یہ اسباب تو یہ بنتر جناب میان بنترا میں برادرا میں برادر زیادہ. میں تم کو وہ چیز سمجھانا چاہتا ہوں، تم کو خطرے ہیں آگے ایمان چھن جانے کے، کیونکہ بے شمار انسان پلان بن رہی ہے. بس آگے خود ہی سمجھو، اپنی ایمان کی حفاظت. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اہم ترین چیز عطا کرو تو وہ کیریکٹر. تو ماں کے پیٹ سے شرابی بن کر نہیں آئے، ماں کے پیٹ سے زناکار بن کر نہیں آئے، ماں کے پیٹ سے ڈانسر بن کر نہیں آئے، ماں کے پیٹ سے ناچنے تھرکنے والے بن کر نہیں آئے، ماں کے پیٹ سے آپ جواری بن کر نہیں آئے. ماں کے پیٹ سے آپ پاک صاف باڈی لے کر کے آئے تھے، پاک صاف باڈی لے کر کے آئے تھے. جس دن آپ بالغ ہو گئے تو اس فیلڈ سے آپ اس فیلڈ میں آ گئے. اور کیسے فیلڈ میں آتا ہے؟ یہ ہمارے علماء کی ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تفصیل کے ساتھ نہیں بتاتے ہیں، حالانکہ بتانے کی ضرورت ہے، اور اس کا نقصان بڑا عجیب ہوتا ہے، اور افسوس اس نقصان کا پتہ بھی نہیں لوگوں کو. فرض کرو یہ بچوں نہ والے ایم پر نماز کہیں گناہ ایم چھو روزہ کہیں گناہ ایم چار لکھ کہیں گناہ. یہ معصوم آج مغرب کی نماز اس نے نہیں پڑھی، یہ معصوم ہے. عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، یہ معصوم ہے، کچھ نہیں ہوگا. رات کے 1 یا 2 بجے یا رات کے 3 بجے پہلی مرتبہ اس کو نائٹ ہال ہو گیا، پہلی مرتبہ اس کو ڈسچارج ہو گیا، یہ کو پریشان میں کیا ہوئی ہے. اور اس نائٹ ہال ہونے میں اس کو تھوڑا سا مزہ بھی آیا، یا کیا ہوگا تمہارا، تھوڑا سا مزہ آیا، تھوڑا سا حیران ہو گیا، تھوڑا سا یہ ہو گیا، صبح سنتے میں کیا ہوئی ہے. یا تو تھوڑا سا کنسپشن ہے اس کو کہ کچھ ہوتا ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا جو وہ حیران میں کیا ہوئی ہے. یا تھوڑا سا کچھ اس کے پاس تصور ہے، اس کا تھوڑا سا کنسپشن ہے کہ ایسا ہوتا ہے، تو یہ میں گوشت سے تگو میں آج بڑھنی پھرے، یہ ہو گیا بالغ. اس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی، کوئی گناہ نہیں. یہ جو رات کے 1 بجے اس کو ہو گیا، اس کو عشاء کی نماز فرض ہو گئی. اب اگر یہ صبح تک اٹھا ہی نہیں، نہایا نہیں، صبح کو پوچھا ہے میں کیا ہوئی ہے، میں کیا ہوئی ہے، اب منظر اچھا صبح کو بات ہے سگئے نماز فرض، مگر زندگی کی پہلی نماز اس کو چھوٹ گئی ہے، وہ عشاء کی نماز. یہ داغ لگ گیا اس کو. اس کو بتایا نہیں گیا. چناب چلیے ٹھیک ہے، گئے ہسبینڈ نماز، زندگی کی پہلی نماز جو پر فرض ہوئی تھی وہی میں نے نہیں پڑھی، تو یہ جو نماز جناب اب آج کے بعد آپ پر نماز فرض ہو گئی، اب آپ مرد ہو، آپ بالغ ہو. اب اس کے بعد اب آپ کی ذمہ داری اپنی کیریکٹر کو بچانا. دیکھو آج تک اب آپ کو جواری نہیں کہیں گے، آج تک ہم آپ کو شرابی نہیں کہیں گے. اگر خدا نہ کرتا کسی بچے نے شراب پی ہوگی تب بھی وہ شرابی نہیں ہے، کیونکہ معصوم ہے. اب آج کے بعد یہ کیریکٹر اب آپ کے ہاتھ میں ہے. جناب گوئل سے ٹین ایج سے تھا، اس ٹین ایج میں اب تمہیں ایک سما آئے گا. کیا خطرہ آئے گا؟ جناب تم کو لڑکیاں وہیں سے فون کریں گی، یا ہو سکتا ہے تمہارے دل میں جذبہ ادھر بکر میں جو رہے. کیوں؟ سیکچول ہارمون ڈیولپ ہو گئے. اب آپ کو اللہ تعالیٰ مرد بنانا شروع کر دیا. اب آگے چل کر تم کو شوہر بننا ہے، تیاری اللہ نے شروع کر دی. جناب سوٹ گو تیار گنچو مگر نیوٹ ہوئی ہے، ٹھیک، اور یہ تیاری شروع ہو گئی. اب تمہارے دل میں آئے گا میں اس سے بات کروں گا،
اس سے تعلقات جوڑوں گا, اس کو فون کروں گا, ویڈیو کالنگ کریں گا, میں اس کو کہوں گا میں تجھ پر پھرا اور میں انتظار میں ہوں, کوئی مجھے کہے گا تیرے بغیر میری زندگی ادھوری. یہ جملے سننے کو جی چاہتا ہے اور بولنے کو جی چاہتا ہے, یعنی عشق و عاشقی کے جملے. اسی بیچ میں جب تم گانے سنو گے, اسی بیچ میں تم جب کسی کا ناچ گانا دیکھو گے, وہ ساری چیزیں اس کے بعد تمہارا کردار پردہ ہوگا, تم غلط تعلقات میں پھنس جاؤ گے. پھر اسی میں کبھی ٹینشن ہوگا تو ڈرگس میں پھنس جاؤ گے, اسی میں کبھی جی چاہے گا تو رات بھر یہ کرو گے. یعنی اب تمہارا کیریکٹر برباد ہونا شروع ہوگا تمہارے اپنے ہاتھوں سے. یہ کہنے کا مطلب یہاں سے آپ کا امتحان شروع ہو گیا. اگر آپ اپنے کیریکٹر کو بتانے کے تو آپ کو لڑنا پڑے گا بہت. کس چیز سے؟ آپ کا دل چاہے گا میں اس کو یہیں سے فون کروں گا, آپ کا جی چاہے گا دیکھو اس کی شکل کیسی ہے, اس کا ایکشن کیسا ہے, وہ کیسی سماعت ہے, ٹھیک ہے, کون ریلیشن رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گی, کون نہیں ہوگا. اس فیلڈ میں جب آپ جاؤ گے اس کے ہزاروں پھندے اور ہزاروں طریقے آپ کے سامنے آئیں گے, اسی میں آپ برباد ہو جائیں گے اگر تعلقات میں پھنس گئے. لہذا میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. نمبر 1, اگر غلط تعلقات میں سے بچے ہوئے ہو تو بہت مبارک ہے میرے نوجوان بچے. آئندہ اپنی اور حفاظت کرنا تب تک جب تک تمہاری شادی ہو جائے. اور اگر غلطی ہو گئی ہے تو مایوس مت ہونا, آج ہی کٹ کر دو, آج ہی کٹ کرو. تم نے کتنے وعدے کیے ہیں, چاہے آسان بڑے وعدے کرنا مجھے میں نے سے دعا, ٹھیک, اور ہوتا بھی یہی ہے. مجھے ایک دفعہ لڑکے نے کہا کہ جناب ہم جموں میں تھے, ہمارے تعلقات شروع ہو گئے, ہم نے سوچا یہ سمے دعا کرتی بدھ میں دعا کر تو کیا کرو بھائی, اگر کشیر ایسا ہو اس جیسا کن آسان ہو سکتا چونکہ تجا میں تم سمجھ جم چھا کن آسان کے تم بے من تج ہم اس وانا دبن تو مجھے دھوکہ نہیں دینا, میں بھی دوں پچ میں وانا لڑکے دبن محض کر خون اور خون سے تم تم اس لیکن میں تجھے دھوکہ نہیں دوں گا. پت کروں خون, خون سے بنو تم سن دل مطلب مستی ہے, اس کا خون نکال کر میں نے یہاں کیا. یہ خرافات شیطان کیا کیا کراتا ہے میں سمجھا رہا ہوں. اس سے زیادہ اور کیسے کیسے واقعات ہوتے ہوں گے. میرے بچوں میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنی کردار کی حفاظت کرنا 5 باتوں سے. نمبر 1 غلط تعلقات, نمبر 2 منشیات, نشہ, چاہے سگریٹ, چاہے براؤن شوگر, چاہے کوکین, چاہے چرس, چاہے اور کیا کیا, وہ منشیات کیا کیا ہوں گی. ایسا بھی تو پایا گیا کہ جناب ایک بڑے تعلیمی ادارے میں لڑکیاں چیری پالش لا کر کے روٹی پر ایسے لگاتی ہیں جیسے مکھن لگاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں. نوجوانوں تمہاری زندگی خطرے میں ہے, اپنی جوانی کو بچاؤ, اور بچانے کے لیے آپ نے ایسے بہت لڑنا پڑے گا. اگر آپ نے میوزک سننا شروع کیا, اگر آپ نے ڈانس دیکھنا شروع کیا, اگر آپ ایونٹوں میں جانے لگے اور ایسا بھی پایا گیا کہ صاحب کلچرل شو کے نام پر آپ کو ڈانس کروائیں گے اور خواب دکھائیں گے, تم اڑو گے کہیں برباد ہو جاؤ گے. آپ نے جوانی میں ڈانس کیا لڑکیوں کے ساتھ مل کر, اس سے آپ کو کیا ملنے والا ہے. لیکن چونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں, جناب دیکھو آپ آگے بڑھو, وہ آگے بڑھو کہاں, ہم کو ناچ گانا دکھا دو, اور ناچ گانا دکھا کر کے پھر کس کا آگے بڑھو. آگے کہیں نہیں بڑھیں گے. یہاں جتنی بے روزگاری, یہاں کے نوجوانوں کا برا حال ہے. میرا جاننے والا ہے PhD ہولڈر ہے اور کر بن چکا ہم سے, PhD ہولڈر ہے, ڈگری ہاتھ میں لے کر کے ہے, اور اپنے گھر میں کرفل بناتا ہے اور اس کے بعد دوسرے شہر میں جا کے بیچتا ہے. کیا گرامر میں سے وہاں یہ ڈاکٹر ہے, تو ان کا کار کیا بنا ڈاکٹری ڈگری. آپ کو خواب دکھائیں گے آگے بڑھو. اس آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کہیں گے ایجوکیشنل ٹور کے لیے ہم جائیں گے دلی, وہاں پہنچے ایجوکیشنل ٹور آپ کو ملے گا. خواب دکھائیں گے دھوکے کے. اس لیے اپنے آپ کو بچانا. کاش ان کو سمجھ میں آئے میں کیا سمجھا رہا ہوں. تو اپنے کیریکٹر کی حفاظت, اپنے ایمان کی حفاظت, اپنے کیریکٹر کی حفاظت. نمبر 3 آپ کی صحت. اللہ نے فریش جوانی دی ہے. یہ کہ کل ہی مجھے ایک خاتون کہا میرے سامنے بیٹھ کر کے کہا جا رہا جی فلانا لڑکا نکاح ہوا ہے, بالکل نامرد. کیوں نامرد ہو گیا یہ, جب آج اتنے قسم کی چیزیں کھا رہے ہیں, چکن بھی کھا رہے ہیں, گوشت بھی کھا رہے ہیں, کولڈ ڈرنک بھی پی رہے ہیں, فریش غذائیں بھی کھا رہے ہیں. جتنا پہلے زمانے میں کشمیریوں کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا کہ بس مشکلن حالات بات کیا. پہلے زمانے میں کھانا نہیں ہوتا تو صبح چائے چمن رات کو ترون بات ہے, کیا ٹھیک ہے. اتنی بیماریاں نہیں تھیں جتنی آج ہیں, اتنی کڈنی فیلئر نہیں تھی جتنے آج ہیں, اتنے ہارٹ پیشنٹ نہیں تھے جتنے آج ہیں.
اتنے مطلب بیماریوں کا سیلاب ہے. اس بیماریوں کے سیلاب کی بڑی وجہ ہے گندی چیزیں کھانا، غلط چیزیں کھانا. اس میں دوائیاں بھی ہیں، اس میں گوشت بھی ہے، اس میں مرے ہوئے مرغے بھی ہیں، اس میں کیمیکل والی دوائیاں غذائیں بھی ہیں، اس میں میرے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کینسر کے پیشنٹ کو وہ دوائی دی جا رہی ہے جس دوائی سے اور کینسر پیدا ہو رہا ہے. اس لیے اپنی صحت کی حفاظت کریں گے. اس صحت کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں اوائڈ کرنی ہوں گی. یہ جو مارکیٹوں میں لائنیں لگی ہوئی ہیں کولڈ ڈرنکس کی، یہ آپ کی صحت کے لیے زہر ہے. آپ کے ہاتھوں میں جو ویب سائٹیں ہیں تو ڈھونڈو ویب سائٹوں کو میں دیکھو کہ کولڈ ڈرنکس میں کتنے فائدے اور کتنے نقصانات ہیں. اسی طرح سے اگر آپ نے رات بھر موبائل کا غلط یوز کیا، آپ اپنے صحت کا ڈیمیج کر رہے ہیں. رات اللہ نے بنائی سونے کے لیے، تو رات کو جب سو گے تمہاری باڈی کی تمام چیزیں ریپیئر ہو جائیں گی، تمہاری باڈی کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ملتی رہیں گی. اگلے دن فریش جوانی کے ساتھ آپ ہو رہے ہیں. آپ اس اسٹیج سے گزر رہے ہیں جہاں آپ کا دماغ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے، آپ کی باڈی بھی ریکور ہو رہی ہے، آپ کے سیکچوئل سارا سسٹم ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کو آپ سونے نہیں دے رہے ہیں، رات بھر کروٹیں بدل کر موبائل چلاتے رہو گے. اس طرح تب آپ اپنی صحت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پھر صبح اٹھ کر کے کیا کرو گے؟ کولڈ ڈرنکس پیو گے، چاکلیٹیں کھاؤ گے، کرکرے اور لیز اور چپس کھاؤ گے، اور اس کے بعد پھر کہیں وہ چیزیں کھاؤ گے یہ صحت. پھر بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس گئے، وہاں سے بے شمار دوائیاں، نقلی دوائیاں ہیں، وہاں سے بھی صحت کو برباد کر رہے ہیں، یہاں سے بھی صحت کو برباد کر رہے ہیں. نتیجہ آپ کی صحت تباہ ہو جائے گی. پھر خواب پورے نہیں ہوں گے تو ٹینشن ہوگا، ڈپریشن ہوگا، اینزائٹی ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد زندگی ناکام ہو جائے گی. 3 چیزیں میں نے عرض کی: ایمان، کردار اور صحت. اب آپ اس بیچ میں نکالے آپ کے لیے میسج کیا ہے، خود نکالو اس میں سے تمہارے لیے میسج کیا اس میں بن سکتا ہے. جواب یہ ہے: آپ بہت قیمتی ہو کیونکہ ایمان والے ہو. آپ بہت قیمتی ہو، اپنے ماں باپ کی امیدیں ہو. آپ بہت قیمتی ہو کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جوان ہو. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی کیسی حوصلہ افزا باتیں فرمائی ہیں. ایک طرف سے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر جس چیز کا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت کے جوان بگڑ جائیں گے، پھر کیا ہوگا. پھر آپ نے تسلی دیتے ہوئے کہا گھبرانا نہیں، قیامت کے دن میڈل ملے گا اس جوان کو جس جوان نے جوانی میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا. میڈل ملے گا. اس میڈل کو میں ترجمہ کر رہا ہوں، ورنہ حدیث میں ہے قیامت کے دن 7 آدمی اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان 7 آدمیوں میں سے وہ جوان بھی ہوگا جس جوان نے جوانی میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا ہوگا. وہ حدیث میں کلیئر کرتا ہوں، یہ علماء بھی بیٹھے ہوں گے، آئندہ آپ لوگ بولنے کا موقع ملے گا، بول سکتے ہیں. حدیث میں ہے 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان 7 آدمیوں میں سے پہلے نمبر پر امام عادل. آپ کو ترجم کرو یہ امام عادل کیا ہو. عموماً تمام حضرات ترجم کر رہا ہوں، عادل حکمران، انصاف پسند حکمران، رحم دل حکمران. بالکل سب ترجمہ صحیح ہے، مگر مثال اس کی ہے فاروق اعظم، مثال اس کی ہے حضرت عثمان غنی، مثال اس کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، مثال اس کی ہے عمر بن عبدالعزیز جن کا تذکرہ بھی چل رہا تھا. آج کے ظالم حکمران نہیں ہیں. وہ قیامت کے دن عرش کے سایہ کے دن پہلے نمبر پر. یہ کو حدیث پاک کو یہ گنڈک لفظ ہم ترجم امام عادل. ٹھیک ہے، اب دویم ترجم کر دو. میں دوسرا ترجمہ کر رہا ہوں. پہلا ترجمہ پہلا والا ہے، پہلا درجہ اسی کا ہے، سیکنڈ. امام عادل کا مطلب وہ شخص جو انصاف کے ساتھ حکومت کرے. ٹھیک ہے، وہ حکمران جو انصاف کے ساتھ حکومت کر رہا وہ تو ہے ہی، لیکن دوسرا مفہوم میں سمجھاتا ہوں. وہ یہ باڈی، یہ کنٹری ہے، یہ پورا ملک ہے. اس ملک میں ایک سٹیٹ یہ برین ہے، ایک سٹیٹ یہ آنکھیں ہیں، ایک سٹیٹ میرا سیکچوئل پاور ہے، ایک سٹیٹ میرا ڈائجسٹو سسٹم ہے، پیٹ ہے میرا جس کو مجھے کھانا ہے. میرا ایک سٹیٹ میرا چلنا ہے، مجھے زندگی بھر چلنا بھی ہے، سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، پرائیویٹ ضرورتیں پوری کرنی ہے، مجھے باتھ روم بھی جانا ہے، مجھے پیٹ بھی بھرنا ہے، مجھے ہاتھوں کو بھی چلانا ہے. یہ سب میرے الگ الگ سٹیٹ ہے. میں ان کا رول ہوں، میں اس کا ہیڈ ہوں. مجھے اپنے برین کا بھی استعمال کرنا ہے، اپنی آنکھوں کا بھی، اپنے کانوں کا بھی، اپنی زبان کا بھی. میں زبان کا اچھا استعمال بھی کر سکتا ہوں، برا استعمال بھی کر سکتا ہوں. میں اپنی آنکھوں کا اچھا استعمال کر سکتا ہوں، برا استعمال بھی کر سکتا ہوں. میں اپنے سیکچوئل پاور کا غلط استعمال بھی کر سکتا ہوں، صحیح استعمال بھی کر سکتا ہوں. اگر میں نے ان تمام سٹیٹس کو
ٹھیک طرح سے چلایا اور ان کا غلط یوز نہیں کیا، تو میں اپنی اس چھوٹی کنٹری کا کامیاب ترین رولر، اسی کا نام ہے امام عادل۔ میں انشاءاللہ قیامت کے دن سب سے پہلے نمبر پر ہوں گا جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ لیکن اسی پر بس نہیں، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جسے جوانی گزاری اس سال میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا، یہ آدمی بھی قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر کیا فرمایا؟ فرمایا وہ شخص جس کو ایک خوبصورت عورت نے گناہ کرنے کا آفر کیا، دعوت دی، اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، یہ آدمی بھی اللہ کے قیامت کے دن وی آئی پی نہیں، فرسٹ کلاس وی آئی پی میں ہوگا فیصد۔ اس لیے نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کریں ان تمام برائیوں سے جن برائیوں کا تمہارے ساتھ پیچھا ہو رہا ہے۔ اچھا، اس بیچ میں تم کو خیال آئے گا کہ آپ سوچیں گے یار میں شکو غلطی بھی کروں، میں نے یہ غلطی بھی کی ہے، میں نے وہ غلطی بھی کی ہے، ابھی کیا بھائی اچھا شن بقایا تھی کیا روز میں وہ غلطی کر میں سے ہینڈ شیک تو کروں تے بزین میں کروں، میں فلانی چیز کھومت یا چومت تے بزین میں کروں، میں فلانی جائے یہ کروں تے بزین میں کروں، میں سے گارا سن سور کروں ماجون چیز شن کروں وہ تے بزین، اپنی پرانی غلطیاں یاد آئیں گی، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ جو ہی پرانی غلطی یاد آ جائے گی تو آپ کے سامنے دو نقشے آئیں گے، بس آج کے بعد نہیں کروں گا، یا افسوس اتنی غلطیاں ہو گئی ہیں کیا کریں، اس کا سمے گم تو چار بروں کے بے کار ہو، یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا۔ ہم آپ کو ایڈوائز کیا کریں گے؟ مایوس آپ نہیں ہوں گے، آپ فوراً اپنے آپ کو کہیں گے ہاں ہاں غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں کیا شک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں، مگر اللہ نے میری ساری غلطیوں کو پردہ رکھا، کیسی جو پتا میں کیا کہتا ہوں، اور میرا اللہ مجھ سے یہ کہتا ہے گھبرانا مت، میں نے اپنے ذمہ لازم کیا ہے کہ سزا نہیں دوں گا، اور اس لیے اللہ نے مجھے آج تک سزا نہیں دی ہے، میں اس وقت ٹھیک ہوں، میرے باپ کو نہیں پتا میں نے کیا کیا، میری ماں کو نہیں معلوم میں نے کیا کیا، میری بہن کو نہیں پتا میں نے کیا کیا کیا، میرے ٹیچرز کو نہیں پتا میں نے کیا کیا، ٹیچرز ہو رہے میرے اسٹوڈنٹ کو تھوڑے پتا میں کیا کیا کر رہا ہوں، یہ مولانا صاحب سوچے مختجوں کو کہاں پتا میں نے کیا 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 ہے، امام صاحب سوچے ان کو پر نہیں معلوم ہے، ہر انسان سوچے ان کو نہیں پتا میں نے کیا کیا کیا، اور وہ میرا احترام کر رہے ہیں، اگر ان کے سامنے میرا اندر کا حال آ جائے گا یہ تھوکیں گے، تو جس اللہ نے مجھ سے پردہ رکھا ہے اس اللہ سے میں مایوس کیوں ہوں گا؟ ٹھیک، پھر اپنے آپ کو کہنا ہے آج تو جو ہوا سو ہوا، آج کے بعد میں نہیں، جس کا سمجھو اچھی طرح سے، جس کا یسٹرڈے ڈارک اس کا ٹمارو اب بھی اس کے ہاتھ میں۔ نادان انسان وہ ہے جو برباد یسٹرڈے کی بنیاد پر کہے گا ٹمارو بھی برباد ہو جائے گی، نادان۔ تم نادان مت بنو، تم یہ کہو ہمارا یسٹرڈے اگر خراب ہو چکا ہے، ہمارا ٹمارو اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اپنے ٹمارو کو شاہی نہیں بنائیں گے، کاشا ایمان سمجھ تو چھو کاشر تو اسی چاہ سے کاشر سوئی چکنا سکتا، صحیح یہ تو ہے، میں اسی کشمیری نہیں بولتا، اسے تو ایسو محسوس کرتا میں صحیح کشمیری نہیں بول سکتا، لیکن بہت نیچے اتر کر کے چاہتا ہوں میں براہ راست آپ کے دلوں سے خطاب، تمہارا دل ٹوٹے ہیں تم اپنے لائف کو بچانے والے بنو، یہ ہماری کشمیری نسل کا برباد ہوگی، یہاں اسلام ختم ہو جائے گا، اور بے شمار ہمارے دشمنوں کے پلان یہی ہوں گے۔ کشمیر میں اسلام کیسے آیا ہے؟ ان کشمیر میں اسلام لانے والوں میں اہم ترین شخصیت شاہ ہمدان کا بیٹا میر محمد ہمدانی، 22 سال کا نوجوان تھا، 22 سال کا میر محمد ہمدانی نوجوان جب یہاں کشمیر میں داخل ہوا، اور یہاں اس زمانے میں بڑا ہائی انسان تھا، ذہنی طور پر بڑا قابل تھا، بہت ذہین تھا، بہت تھا، اور پکا کفر میں مبتلا تھا، وہ بہت اونچے درجے کا آدمی تھا ذہانت کے اعتبار سے، اور یہاں کے رولر کا وہ سیکرٹری تھا، صحبت سو سے اسلام قبول کرا۔ میر محمد ہمدانی کی پاکیزہ جوانی، ان کا علم، اور ان کا یہ جو ہے پاور، بولنے کا پاور، ان کے اسپیکنگ سسٹم، اور ان کا پریزنٹ کرنے کا طریقہ اتنا اچھا تھا، اور موٹیویشن پاور اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا مضبوط ہے، سمجھانے کا انداز اتنا ہے، اور علم بہت زیادہ تھا۔ 22 سال کے نوجوان کے سامنے سرنڈر ہو گیا اور کھٹ سے اس نے اسلام قبول کیا، صحبت اور فیصلہ سیف الدین، وہ بھی 22 سال کا نوجوان تھا، تم بھی 22 سال کے ہو، تم دیکھو تم کہاں ہو، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے، اپنی جوانی کو ان تمام برائیوں سے بچانا۔ تو میسج کیا آ گیا؟ اپنے ایمان کو بچاؤ گے، نمبر 2 ان تمام گندی باتوں سے جو سوسائٹی میں عام ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، اس میں ڈرگس ہے،
اس میں غلط تعلقات ہیں، اس میں میوزک ہے، اس میں ڈانس ہے، اور سب سے بڑی بات ہے موبائل کی غلط یوزنگ۔ غلط یوزنگ دو چیزوں میں ہوتی ہے، یا تو موبائل استعمال کرو گے آپ بے فائدہ کاموں میں، گناہ نہیں بے فائدہ کام، مثلا رات بھر تم دیکھتے رہے صحاب پر ذل رہا چوبہ رات سوچا جناب یم سائڈ صبح ہم سائڈ رہا ہم سائڈ گناہ سے ہم سائڈ اب جنگ کر رہے رات بھر، یہ آپ دیکھتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، آتے مجھ کو چارج سے ختم، چارج بھی کرا ہے، پھر بیٹری ڈاؤن ہو گئی، پھر رکا، مگر دیکھ رہے ہیں صبح تک دیکھتے رہے اور کچھ نہیں ہے۔ جنگلی جانور تو لڑیں گے، ان سے زیادہ بدتر تو انسان جو لڑتے ہیں آپس میں۔ تو اس لیے آپ نے دیکھا ساری رات، آپ کو مزہ آیا لیکن ہاتھ کچھ نہیں آیا، تو بے فائدہ چیز ہے۔ اور اگر کوئی گناہ کی چیز دیکھی، خدا نہ خاصا آپ نے کوئی جنسی مناظر دیکھے، سیکسول سین دیکھے انسانوں کے جانوروں کے، تو آپ نے پوری باڈی کو گنہگار بنا دیا، آپ اپنی آنکھوں اپنی کانوں اس سارے کو گنہگار بنا چکے ہیں، اس سے توبہ۔ ٹھیک ہے، بس یہ تین باتیں میں نے عرض کرنی تھی، وہ میں تینوں باتیں میں نے عرض کی، اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اچھا مسلمان بھی بننا ہے، اور اچھا مسلمان بننے کے لیے دین کے حکموں پر عمل بھی کرنا ہے، اور دین نے جن بھی چیزوں کا حرام کیا ان سے بچنا بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسلام ہم کس سے لے رہے ہیں، جو اسلام پریزنٹ کرنے والا ہے وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں، کیونکہ مارکیٹ میں جہاں اصلی ڈاکٹر ہے وہاں نقلی ڈاکٹر بھی ہے، وہاں جہاں حکیم ہے وہاں نیم حکیم بھی ہے، اور وہاں مارکیٹ میں جہاں صحیح لٹریچر وہاں غلط لٹریچر بھی ہے، ویب سائٹوں میں جہاں اچھی چیزیں وہاں گندی چیزیں بھی ہیں، اسپیکر بولنے والا جو ہے جو دھوکہ دیتا ہے وہ بھی قرآن و حدیث بولتا ہے، اور جو صحیح بول رہا ہے وہ بھی قرآن و حدیث بولتا ہے۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے سلیکشن کرنے میں بہت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں، اسی طرح سے دین آپ کس سے لے رہے ہیں اس میں بڑی سمجھداری کا ثبوت دینا ہے، اور اس کے بغیر خدا نہ ہو آپ دین کی طرف چلیں گے لیکن غلط آدمی کے ہاتھ میں لگ گئے، وہ کہیں سے کہیں پہنچا دے گا، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں غلط تھاٹ کی طرف چلا گیا۔ تو دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت کو گمراہ کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، اور وہ امام بنیں گے، اور لوگ ان کو فالو کریں گے، اور فالو کریں گے، اور ان کے پیچھے چلیں گے اور ان کو گمراہ کر دیں گے۔ ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین۔ ہم جس نبی کو ماننے والے ہیں اس نبی کا ایک عجیب کمال یہ تھا کہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے وہ بتایا جو آج ہوا ہے، 1400 سال پہلے وہ بتایا جو آج ہوا ہے۔ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت بنایا مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گی، تاکہ اس کی زمانہ سان LGBTQ+۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جانتے ہیں بہت اچھا مبارک، اور اگر لڑکے جانتے ہوں گے تو سمجھ رہے ہوں گے کہ جس فتنے میں، جس بربادی میں، اور جس ان نیچرل کام میں دنیا کے انسانوں کو ڈھکیلا جا رہا ہے، اس کی ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا تھا ایسا ہوگا۔ جو جانور بھی نہیں کرتے وہ انسانوں کو، اور اتنے زبردست طریقے سے وہ موٹیویٹ کریں گے، آدمی لاجواب ہو جائے گا، 100% غلط، لیکن وکیل بڑا چالاک ہے۔ ٹھیک ہے، اور چالاک وکیل جو ہے وہ 100% غلط تھیوری کو ٹھیک بنا رہا ہے، یہی ہوتا ہے۔ 100% غلط کیس، وکیل طاقتور ہے اور وکیل بڑا تیز ہے، اس نے اپنے غلط کیس کو اس طرح سے پریزنٹ کیا، لوگ کہنے لگے ہاں جج صاحب بھی کر دھوکہ کھا گئے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے تو جناب دان سن زہن وسیس پاک دوان ککر سن زہن پاکس پاک دوان، میل کبھی میل کے پیچھے نہیں دوڑتا ہے، یہ تو نیچر کے بھی خلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں مرد کریں مردن سے نکاح، زین کرن زین سے نکاح۔ اور اس کے لیے اتنا لٹریچر کہ ہمارا ذہین سے ذہین آدمی جواب نہیں دے سکے گا، کیس سارا کا سارا فراڈ، اور اس کے لیے لٹریچر اتنا پاورفل ہے کہ بڑے بڑے لوگ خود متاثر ہو جاتے ہیں، پارلیمنٹوں والے بھی، کورٹوں والے جج بھی، بڑے بڑے جرنلسٹ بھی، بڑے بڑے اسکالر بھی متاثر کہ جناب بالکل صحیح ہے، ارے دھوکہ کھا گئے تم۔ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا ایسا ہوگا، بس سیم اسی طرح سے ہمارے نبی نے 14 سال پہلے کہا تھا جوان بگڑیں گے، 14 سال پہلے کہا تھا بگڑے گا تو کوئی روکے گا نہیں، اور اگر نیک بننے لگے گا سارے کے اندر چکا بنوک دیا، چکا تو کچھ دین، چکا تو سی ریش، چکا بنوک مولوی، دیندار بنے گا تو لوگ تانا دیں گے، بگڑے گا تو کوئی تانا نہیں دے گا۔ ہمارے نبی نے 14 سال پہلے کہا تھا۔ بس اپنے دین کو پڑھیں،
قرآن پڑھا ہے تو روزانہ تلاوت کرو، اور جب تلاوت کرو گے تو تم کو گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ قرآن کی طاقت یہ ہے، آپ بغیر سمجھے بھی اگر اس کو تلاوت کرتے رہیں گے تو گمراہ نہیں ہونے دیتا۔ اور پھر اس کے بعد اگلا قدم ہے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے لیے کسی صحیح تفسیر کا انتخاب کریں۔ اور اس سے زیادہ اہم ہے، ہر علاقے میں ہمارے علماء کا درس قرآن دیں گے، درس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن سمجھایا جائے گا۔ اور ایک اہم ترین کام اور کریں، خصوصاً سوشل میڈیا پر جانچ تو بوجھو اثر کرنا، بے شمار ویب سائٹیں جو اچھے مسلمانوں نے لانچ کی ہیں، ان میں دکھاتے ہیں وہ یہ آدمی پہلے غیر مسلم تھا، اب اس نے اسلام قبول کیا تو اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو یا سمجھ، وہ تمام لوگ جو ریورٹ ہو کر آ گئے یا آپ کو کنورٹ ہو گئے اور زیادہ تر یورپ کے ہیں، ان کو فالو کرو، ان کو دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، وہ بتائیں کہ ہماری پہلی زندگی کیسی تھی اور اب ہم نے کیا پایا، اسلام کی کس چیز نے ہم کو متاثر کیا، اور اس وقت ہم کیا فیل کر رہے ہیں، کس طرح سے ہماری زندگی بہت خوشیوں میں بھر گئی، کیونکہ گناہ کی زندگی سے وہ اکتا چکے ہیں، زنا کا، شراب، کلب، ڈانس، میوزک، وہ سب کر کے تھک چکے ہیں، اب وہاں کچھ بھی نہیں بچا ہے، اب وہ ڈھونڈتے ہیں کہیں سکون۔ ٹھیک ہے، جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، کیسی مزیدار زندگی ہے، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، جوان بھی ہیں، فلم اسٹار بھی ہیں، فیشن ڈیزائنر ہیں، ہر طبقے کے لوگ ہیں۔ وہ ایسی ویب سائٹیں ڈھونڈو اور دیکھو وہ کیسے اسلام پر چلتے تھے، مزہ محسوس کر رہے ہیں، اور اس وقت اپنے آپ سے کہو یہ بنے ادھر مسلمان، یہ اصل مسلمان بنے، صحیح مارجن جب مسلمان سے ہے، آپ کو نئی روشنی ملے گی، ایک نیا فلسفہ سامنے آ جائے گا۔ اسلام کی جن چیزوں ہم سمجھے کچھ نہیں، اس نے اس کو اسلام میں داخل کیا۔ علامہ اقبال کے پاس ایک آدمی آیا انگریز، کہنے لگا سر میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اقبال نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا السلام علیکم کی وجہ سے۔ علامہ اقبال نے کہا کیسے؟ کہنے لگا میں نے جناب سنا بمبئی میں 47 سے پہلے ہر مسلمان دوسرے کہتا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ میں نے سوچا اس کی میننگ میں معلوم کروں گا ہے کیا۔ کہنے لگا میں کسی کے پاس گیا، اس نے کہا امام صاحب تھا بڑا قابل آدمی، امام صاحب نے کہا السلام علیکم مطلب تم سلامت، تمہارا ایمان سلامت، تمہاری جان سلامت، تمہاری عزت سلامت، تمہارا دنیا سلامت، تمہاری آخرت سلامت۔ انگریز اس کا دماغ بھی اڑ گیا، کہنے لگے ہم تو سلامت کرتے ہیں گڈ مارننگ، آپ کی صبح اچھی ہو جائے بس، گڈ ایوننگ آپ کی شام اچھی ہو جائے۔ اسلام اتنا براڈ سلام پہ بتا رہا ہے، ہر چیز میری سلامت ہے۔ بس جہاں سے اس کے ذہن میں آ گیا جس مذہب نے سلام ایسا بنایا وہ مذہب غلط نہیں، اور یہیں سے آ کر کے وہ لاہور پہنچا اور اقبال کے پاس آ کر سوال۔ آدمی کا نام ہے کنہیا لال گابا، اس نے سیرت رسول پڑھی اور مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا نام رکھا گیا خالد لطیف گابا۔ اس نے کتاب لکھی The Prophet of Desert، ایمان کی طرف آیا، بمبئی کا رہنے والا تھا۔ اب بڑی مشکلات بعد میں آئی، وہ تو آتی ہیں لیکن اپنی ماں کا جمع رہا۔ تو ایسے افراد کی کہانیاں پڑھو، ایسے حالات کے حالات پڑھو جو نے اسلام قبول کیا، اس میں جوان ہوں گے، اس میں عورتیں ہوں گے، اس میں مرد ہوں گے، اس میں رولر بھی ہوں گے، اس میں سکالر ہوں گے، اس میں ہر طبقے کے لوگ ہوں گے، آپ کو ایک نئی روشنی ملے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شان ہوں ایمان پر قائم رکھے، کردار محفوظ رکھے، صحت سلامت رکھے، اور آپ کی اگلی زندگی ہر طرح کامیاب بنے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔